جو ٹیکسز ہیں وہ ٹیکسز دو طرح کے ٹیکسز ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, اس نے ٹیکس لگانے کے پاور دیے ہیں. تو ٹیکس لگانے کے جو پاورس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہیں اور وہ پروونشل گورنمنٹس کو بھی ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کو جو ٹیکس لگانے کے پاور ہیں وہ ہے نمبر 1 انکم ٹیکس, دوسرا سیلس ٹیکس اینڈ گڈس, سروسز پہ نہیں. FET جس کو ہم فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں, اور کسٹمز ڈیوٹی. اور جو پروونسز ہیں 18ویں ترمیم کے بعد ان کو پاور دیے گئے کہ جو سروسز اور خدمات کا شعبہ ہے اس پہ وہ پروونسز ٹیکس لیں گے. تو فیڈریشن کی طرف سے جو ادارہ جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیڈریشن کے بہاف میں ٹیکسز کلیکٹ کرے. اور مختلف جو اتھارٹیز کا قیام ہوا ہے پروونسز میں, جیسے پنجاب میں PRA ہے, سندھ میں سندھ ریونیو بورڈ ہے, بلوچستان میں BRA ہے, اسی طرح خیبر پختونخوا میں KPRA ہے, اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وہ بھی فیڈریشن کے پاس ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا ٹیکسز کو سمجھیں, جب ہم انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے لا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, اور وہ یعنی انکم یعنی آپ کی جو ارننگ ہے, آپ کی آمدنی ہے, اس پہ ٹیکس لگے گا. اب جو آمدنی مثال کے طور پر ایک انفرادی شخص کی ہو سکتی ہے, ایک پارٹنرشپ فرم جس کو شرکت کہتے ہیں اس کی ہو سکتی ہے, کمپنی فارم آف بزنس کی ہو سکتی ہے. تو وہ آمدنی کی ڈیفینیشن میں آئے اور وہ کوالیفائی کرے. تو مثال کے طور پر ایک اگر ہم انفرادی بندے کی بات کریں تو انفرادی طور پہ بندہ وہ سروسز دیتا ہے تو وہ امپلائمنٹ ہوتا ہے, امپلائی ہوتا ہے. تو امپلائی کی حیثیت سے اس کا ٹیکس ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. جس ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کی سلیب ریٹس دیے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اور کہیں گے, تو اس پہ اس کا پہلے ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے. اور اس کی آمدنی یعنی سالانہ آمدنی, جو اس پیمانہ میجرمنٹ یہ ہے کہ اگر ایک امپلائی کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ سے بڑھ کر ہے, 6 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں دے گا. اس کے بعد اگر 1 روپیہ بھی بڑھ کر ہوگی پھر اس کے مختلف سلیب ریٹس ہیں. پھر انڈیویجول بزنس کر رہا ہے اس پہ ٹیکس ہے. آپ کی پراپرٹی کی آمدنی ہے, بندے نے کرائے پہ دی ہوئی ہے, اس پہ ٹیکسز ہیں. سیل کر رہے بائی کر رہے نہیں, اس پہ وہ تھوڑا سا آگے میں آپ بتاؤں گا کہ اس ٹیکس کو کیا کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جو مثال بینکنگ سے بندے نے کوئی پیسہ سود پہ رکھا ہوا ہے تو اس کو انٹرسٹ مل رہا ہے, وہ ٹیکس ہے. مختلف چیزوں پہ ٹیکس لگتا ہے. پھر کمپنی کی آمدنی پہ ایک ٹیکس لگتا ہے, جو ایک ابھی اس پہ ایک سپر ٹیکس بھی لگا دیا ہے, مگر ایک تھریش ہولڈ ہے کہ 150 اگر کسی کی بلین آمدنی, اس پہ کتنا ٹیکس ہوگا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ اس وقت صرف ٹیکس کو سمجھانا ہے. اب یہ آمدنی کی بات ہو گئی. اب جب آمدنی کی بات ہو گئی تو آمدنی میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آگے ہم تھوڑا فائلر اور نان فائلر کو بھی ڈسکس کریں گے. مگر ایک ہوتا ہے کنزمپشن ٹیکس. مثال کے طور پر میں چیزیں کنزیوم کر رہا ہوں, یوز کر رہا ہوں, کھا رہا ہوں, استعمال کر رہا ہوں, جو گڈس ہیں. اب چاہے میں امیر ہوں, غریب ہوں, متوسط طبقے سے ہوں, مجھے ٹیکس پے کرنا ہوگا. اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ میں ایک پانی کی بوتل لیتا ہوں, مجھے بھی 18% اس پہ ٹیکس دینا ہے. اگر کوئی وزیر خریدتا ہے اس کو بھی 18% اس پہ ٹیکس دینا ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں. ہاں, اس میں بھی ڈسکشن کیا جا سکتا ہے. ایک ہمارے پاس فارمل سیکٹر ہے, ایک انفارمل ٹیکس سیکٹر ہے. کون سے کہاں پر جو زیرو ریٹنگ ہے یا ایگزیمپشن ہے, مگر اسٹینڈرڈ ریٹ 18% ہے. اور اس میں پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور جو میں ہم اس پہ بات کر رہے تھے کسٹمز ڈیوٹی, تو جو بھی پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے اس پہ کسٹمز ڈیوٹی لگتی ہیں. ہاں, الا یہ کہ کہیں پر گورنمنٹ کسی کو چھوٹ دے دے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹیکسز کے یعنی کہ جس کو ہم ٹیکسز کو سمجھ سکتے ہیں کیٹیگریز ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکس.